آج ہم ایک ذریعے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ گجرات ٹوڈے کی ایک رپورٹ ہے اور سچ پوچھے تو اس پر ایک تبصرہ بھی اسی ذریعے میں شامل ہے۔ معاملہ احمد آباد کا ہے۔ 8 جولائی 2025 منگل کی رات کچھ ہوا اور خبر اگلے دن یعنی بدھ 9 جولائی کو چھپی۔ جی تو ہوا کیا؟ ذریعہ کہتا ہے کہ احمد آباد سرکھیج روڈ پر 3 درگاہیں تھیں: حضرت پیر جلال الدین بابا، گبن شاہ بابا اور بالا پیر بابا۔ انہیں ہٹا دیا گیا، مطلب گرا دیا گیا۔ جی بالکل، ذریعے کے مطابق یہ کارروائی رات کے اندھیرے میں ہوئی۔ رات میں؟ ہاں، اور پولیس کا بھی سخت پہرا تھا۔ موقع پر JCB مشینیں تھیں، AMC یعنی احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے افسران بھی موجود تھے۔ اچھا، تو وجہ کیا بتائی گئی اس کی؟ مطلب کیوں ہٹایا گیا؟ دیکھیں، ذریعے میں لکھا ہے کہ جواپورہ علاقے میں ایک پل بن رہا ہے، تو اس کے لیے سڑک کو چوڑا کرنا تھا۔ اوہ، تو روڈ وائڈننگ کا معاملہ ہے۔ جی، بظاہر تو یہی وجہ بتائی گئی، اور ظاہر ہے جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہلچل تو ہوتی ہے، لوگ جمع ہوئے ہوں گے۔ بالکل، ذریعے میں ذکر ہے کہ کافی لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں، اور ٹریفک کا بھی مسئلہ بنا، جام لگ گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ ذریعہ جس سے ہم یہ معلومات لے رہے ہیں وہ خود گجرات ٹوڈے کی رپورٹنگ پر بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے اس میں۔ ذریعہ سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا گجرات ٹوڈے، مطلب یہ اخبار، درگاہوں اور مزاروں سے جڑی خبروں کو ویسی کوریج دیتا ہے جیسی شاید دینی چاہیے؟ اچھا، کیا مطلب؟ کوئی مثال دی ہے ذریعے نے؟ ہاں، مثالیں ہیں، جیسے یہی واقعہ، ان 3 درگاہوں کا گرایا جانا، اور ذریعے کے مطابق ایک چھوٹا مندر بھی تھا وہاں۔ اچھا، مندر بھی تھا؟ جی، ذریعہ کہتا ہے تو اس پورے واقعے کی خبر کو اخبار میں وہ بالکل آخری صفحات پر چھوٹی سی جگہ ملی۔ یعنی فرنٹ پیج یا اہم خبروں میں نہیں؟ نہیں، ذریعے کے مطابق تو بالکل نہیں۔ اور بھی مثالیں ہیں، جیسے سرخیز روزہ ہے حضرت شیخ احمد کھٹو کا، وہاں گنبد کی چوری ہوئی تھی، اس کی خبر صفحہ 3 پر آئی، وہ بھی کوئی بہت نمایاں نہیں۔ اور اسی دن یعنی 9 جولائی کو ہی پیر کمال درگاہ کی بھی کوئی خبر تھی، وہ بھی بس ایک پیراگراف میں نمٹا دی۔ تو ذریعہ یہ سمجھتا ہے کہ ان خبروں کو اہمیت نہیں دی جا رہی یا رپورٹنگ میں کوئی کمی ہے؟ جی، ذریعہ کچھ ایسا اشارہ کر رہا ہے۔ وہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا رپورٹنگ کسی خاص نظریے سے متاثر ہے؟ ذریعے نے وہابی سوچ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دوں کہ یہ ذریعے کا اپنا تجزیہ ہے، ہماری ذاتی رائے نہیں ہے۔ بالکل، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ اور ذریعہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا خبریں بس کہیں اور سے لے کر، مطلب بنا زیادہ تحقیق کے، چھاپ دی جاتی ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ رپورٹنگ بہتر ہونی چاہیے، زیادہ کرسپی، زیادہ گہرائی والی۔ تو یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک طرف ایک واقعہ ہے، یعنی ترقی کے نام پر مبینہ طور پر مذہبی مقامات ہٹائے جا رہے ہیں، جی، اور دوسری طرف اسی ذریعے میں اس واقعے کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس پر تنقید بھی موجود ہے۔ بالکل، یہ ذریعہ ہمیں ایک طرح کی کشمکش دکھا رہا ہے۔ شہروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ترقیاتی منصوبے آتے ہیں اور ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی ثقافتی ورثے سے، کبھی مذہبی مقامات سے۔ اور پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ میڈیا اس کو کیسے دکھاتا ہے، خاص طور پر وہ اخبار جسے ایک کمیونٹی اپنا سمجھتی ہو۔ کیا خبر کی جگہ، اس کا سائز، اس کی تفصیل، کیا یہ سب بھی کوئی کہانی بتا رہے ہوتے ہیں؟ جی، یہی تو اصل نکتہ ہے جو ذریعہ اٹھا رہا ہے۔ کیا رپورٹنگ کا انداز ان مقامات کی اہمیت کو کم کر کے تو نہیں دکھا رہا؟ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ترقی، ورثہ اور میڈیا میں ان کی نمائندگی کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے، خاص طور پر جب ہمارے پاس معلومات کا ذریعہ ایک ہی ہو۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ذریعہ خود معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو ہم اپنے ماضی، اپنی ثقافت، اپنی پہچان کی کن چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور ان فیصلوں کو، ان واقعات کو بیان کیسے کیا جاتا ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔